بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ نوم کے نونہال طالبین علم و ادب، سب سے پہلے میری طرف سے السلام علیکم، آداب پیش خدمت خواہ۔ عزیزان علم و ادب، آج میں آپ کے نظروں کو ایک غزل کے چند اشعار نظر کرنے آ رہا ہوں۔ یہ غزل شہریار کی جو شامل نصاب 9ویں جماعت کے لیے منتخب ہو چکی ہے۔ اس غزل کے جو اشعار میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، تو آئیے اب ہم پہلے ان اشعار کو گنانے کی کوشش کریں گے۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ غر کی تعمیر تصور میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے اس دنیا میں، کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ شہریار اپنے اس غزل کے ان اشعار میں اپنا تصور حقیقی کا انکشاف یوں کرتا ہے، کہتا ہے کہ زندگی جیسی توقع تھی کچھ کم ہے، یعنی یہ دنیا جس میں ہم سب بنی آدم زندگی کے لمحات گزارنے آئے ہیں، جو زندگی مستقبل میں ہے، جو آنے والی ہے اس دنیا کے بعد، وہ ایک طویل ابدی زندگی ہے۔ اس ابدی زندگی کے لیے زاد راہ تیار کرنا، اس کے لیے طویل عمر درکار ہے۔ بقول شاعر کہ عمر دراز چاہیے جس میں ہم اپنی زندگی کا سامان تیار کر سکیں، کیونکہ زندگی یہ جو دنیا میں ہم کو ملی ہے، یہ اس دوسری زندگی جو ہمارا اصل مستقبل ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے، اس کی کمائی کرنے کے لیے یہ دنیا ہم کو ملی ہے۔ الدنیا معذرۃ الآخرہ، دنیا اصل میں آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے۔ جیسے ایک کسان کھیت و کھلیان میں اپنی زندگی کے برسوں کو بسر کرنے کے لیے
وہاں سامانی زیست تیار کرتا ہے، تو اس کھیت میں وہ چند لمحات، چند دن یا ایام ہی کسب کی صورت میں گزر بسر کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی طویل زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ بھی ایک کھیتی کی مانند ہے، اس میں انسان کو دوسری اور ابدی زندگی کا سامان فراہم کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ اس اتنی بڑی زندگی کے لیے یہ دنیاوی زندگی بالکل قلیل اور کم ہے، کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر۔ یہ کار جہاں جو ہے، یہ کار جہاں یعنی اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اس کے لیے طویل مدت چاہیے۔ ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم، تو جب بھی میں دنیا میں اپنے اصلی زندگی کا تصور دل و قلب میں پیش کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ زندگی جو ملی ہے اس کے لیے بہت کم اور قلیل ہے۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان، ہر ایک آدمی، ہر ایک بشر کو اپنی قرار گاہ، اپنی سکون گاہ جو تصور میں ہوتی ہے، اس کی بناوٹ، اس کی سجاوٹ، اس کی رہنائی کا تصور کیا ہوتا ہے، اس کے لیے، اس نقشے کے لیے، اس کے ذہن میں جو فریم ہوتا ہے اپنے نقشے کے مطابق، یہ زمین کچھ کم ہے، اس تصور کا، اس محلے کا اس زمین پر تعمیر کرنا سمجھ لیجئے محال ہے، کیونکہ ہر ایک علی الخصوص جو تصوری الہی کا دل دادا ہے، جو تصوری آخرت کا ماننے والا ہے، جو تصوری رسالت کا تصور اپنے دل و قلب میں رکھنے والا ہے، اس کے لیے یہی ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، مقصورات وہ قصر، وہ محل، وہ جو اس کو دوسری یا ابدی یا مستقبل میں ملنے والی ہے، ان مقصورات، ان قصوروں میں، ان محل خانوں میں اس کا انسان کو کیا اندازہ ہے اس دنیا میں، وہ محلات اس زمین پر تعمیر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ شداد نے ایک زمانے میں ایک محلہ تعمیر کیا ہے اس دنیا میں، لیکن اس کا وہ محلہ کیا کچھ بنا، لیکن آخر اس زمین پر اس کو وہ محل استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے۔ لہذا انسان کو جو تصور میں محل ملے ہیں، تصور میں جو باغات ملے ہیں، تصور میں جو فردوس ملے ہیں، کیونکہ اس کا تصور جو ہے یہ اصل میں فطرت ازلی عالم ارواح سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کی وہ بصارت بہت کشادہ ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں وہ بصارت اور بصیرت سما نہیں سکتی ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ یہ زمین بالکل کم ہے اور تنگ ہے، کیونکہ وہ انسان، وہ روحی انسانی اس دنیا میں مقید نہیں ہو سکتی ہے۔ روحی انسانی کے لیے فرش بری سے لے کر عرش مجید تک وسیع و بسیط الگ ایک کائنات ہے۔ کہتے ہیں بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم۔ کہتا ہے جن لوگوں سے میں بچھڑ گیا ہوں، جن لوگوں سے میں ہجر میں پڑا ہوں، جن لوگوں سے میں مفارقت کر چکا ہوں، امید ہے کہ ان سے پھر ملاقات ہوگی، ان سے پھر ملن ہوگا، ان سے پھر ایک بار ہم سبوں کو ایک سمندل کی صورت میں ملنے کا امکان ہے۔ لیکن کاش یہ بات جو ہمیں ملاقات ہونے کی ہے اس پر ہمیں یقین محکم ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس پر یقین
کچھ کم ہی ہے۔ کہتا ہے کہ یقینی محکم پیدا کرو کہ ہمیں اس جو مہلت ملی ہے دنیا میں، اس کے بعد ہمیں پھر آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت اس کے اولاد، اس کی ذریت سب ایک جگہ من جملہ ملاقات ہونے والی ہے۔ اس پر یقینی محکم رکھو ہے، اور اسی یقین کے تحت زندگی کے لمحات بطور مہلت گزارنے کی صحیح و کوشش کرو۔ اب جدھر دیکھنے لگتا ہے اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ، کہیں کچھ کم ہے، یعنی اس دنیای فانی کو میں چاروں طرف جب نظر دوڑاتا ہوں تو ہر طرف سے مجھے جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات ملے ہیں، کہیں مجھے لگتا ہے کہ کم ہے، کہیں کچھ زیادہ ہے۔ کہیں وہ انعامات جن سے میں دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہوں، لطف و لذت اٹھاتا ہوں، اور کہیں وہ کچھ ایسے انعامات جن کی تسلی بخش تصور ہمیں یہاں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ جو تسلی نہ ہونا اس چیز کا اندیا ہے کہ پھر تسکین قلب کے لیے کوئی اور دنیا چاہیے، کوئی اور عالم چاہیے جہاں انسان کو تسکین قلب ملے۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ پھر شہریار اپنے من سے، اپنے نفس سے، اپنے وجود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری زندگی جو ہے، میری زندگی میں ہر لمحہ جو کچھ احساس ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے مولا، اس معشوق سے بہت دور پڑا ہوں۔ اسی دوری کی اداسی میرے چہرے پر چھائی ہوئی ہے، میرے تخیل میں چھائی ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ اسی دوری کو اظہار کرتا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ جتنا تصور، جتنا جذبہ، جتنا عشق میرے من، میرے دل، میرے قلب میں جو پہلے پہل ہوتا، اب مجھے عمر جتنی جو کم ملی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا یہ تصور کچھ کم ہی لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے شاید میرے اندر جو یہ جذبہ، یہ اشتیاق کچھ کم ہوتا ہے۔ کاش اس کمی کو میرے زندگی میں نہ آنے کی صحیح جو میں کرتا ہوں کہ میرا یہ تصور ہر لمحہ زندہ و جاوید ہو، اس میں اضافہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ کاش میرے اس اشتیاق میں کچھ اور ہی اضافہ ہو۔ تو کہتا ہے کہ ہر ایک انسان سے میں مخاطب ہوں، اگرچہ اس کی زندگی ہر دن کم ہوتی ہے، زندگی کی جو مہلت اس کو ملی ہے، ہر روز، ہر صبح، ہر شام اس میں کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اے انسان، اے بنی آدم، تیرے دل کے اندر جو جوش، جو جذبہ، جو شوق، جو شفقت، جو آپ کے اندر محبت اپنے اس مالک حقیقی مولائے اعلیٰ سے ہونی چاہیے، اس میں کمی نہیں، اس میں ہر لمحہ اضافہ ہی اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اے بنی آدم، تیری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اس مالک حقیقی سے محبت میں اتنا غرق ہو جا کہ سمندروں کے سمندر بھی اگر آپ کے سامنے آ جائے تو ان سے نبرد آزما ہو جا۔ پھر وہی ہے آپ کے لیے بڑی کامیابی، اور وہی ہے مستقبل میں آپ کی کامرانی کی ضمانت۔ تو اس طرح ان اشعار میں بنی نوع انسان، خصوصاً نونہالان قوم و ملت کو وہ بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں آپ رہو سرخ روئی کے ساتھ، دنیا کو اپنا اصلی مکان، اپنا اصلی گھر تصور نہ کرو، بلکہ اصلی مکان اور اصلی گھر کے لیے سامانی زیست تصور کرو۔ یہی تخیل، یہی تصور آپ کو دنیا میں زندہ و جاوید رکھے گا، حتیٰ کہ یہ فانی دنیا آپ کے تصور اور تخیل پر کچھ آنچ
نہ آنے دے گا. شکریہ.